رفع الیدین مبارک خو مختلف علماء بیانونه کړي دي، تاسو به اورېدلي مي. خو نن در ما داسې یو بیان راوړی دی د رفع الیدین مبارکي. کم خلکو د رفع الیدین مبارکي شکي، نو دا بیان اوري انشاءالله د هغې شک به هم ختم شي. او ډېر ښایسته تحقیق کړی دی عالم، ډېر محنت یې کړی دی. یقیناً چې موږ او تاسو به ډېر پیدا لګي. راځئ چې دا واورو. تو ناسخ منسوخ کے سلسلے میں یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا. اب یہاں ایک مثال ہم دیکھتے ہیں فقہی مسائل میں. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا، اس میں کئی الگ الگ لوگ ہیں. یہ مسئلہ بہت برانچ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے قائلین آپس میں متفق نہیں ہیں. رفع الیدین نہیں کرنے والے تو متفق ہے کرنا ہے بھائی، اور کیا ہے. نہیں کرنے والے کیوں نہیں کرنا، کیسا نہیں کرنا، اس میں متفق نہیں ہے. ایک طبقہ کہتا ہے رفع الیدین تھا ہی نہیں، بلکہ منع کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا تھا، تو وہ شریعت میں کبھی تھا ہی نہیں. دوسری ٹیم بولتی ہے کہ رفع الیدین تھا، اسلام میں تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. تین ہے لیکن کیا افضل کیا ہے، نہیں کرنا افضل ہے. کبھی کیا تو کبھی کر لے، نبی کی یہ سنت کبھی تو ادا کر لے، لیکن نہیں کرنا زیادہ اچھا ہے. اور معلوم نہیں آگے کتنے لوگ آئیں گے بچانے کے لیے اس مسئلے کو. تو کم سے کم اتنے تو اپنے پاس ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ کبھی تھا ہی نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے، صحیح مسلم کی دلیل ہے. آپ بولتے ہیں نا بخاری مسلم، وہاں دلیل ہے. کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، آپ نے دیکھا صحابہ کو وہ نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے کہا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح اٹھاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو. دیکھو یہ صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، یہ ہاتھ اٹھانا کیسا ہے، سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہی کیا ہے، یہ غلط ہے، نہیں اٹھانا چاہیے. نماز میں سکون اختیار کرو، تو نماز میں کیا ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا سکون کے خلاف ہے، اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ یہ کیسا عمل ہے، سرکش میں سمجھتے ہیں آپ کو، شرارتی گھوڑے دم بار بار پیچھے ہلاتے، تم بھی ایسا کرتے ہو. تو یہ گھوڑے والا عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو یہ دلیل انہوں نے ذکر کی. تو اس سے کیا ہوا، سٹارٹنگ سے یہ غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں مطلب اسلام میں، یہ ممنوع عمل ہے. صحابہ کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ لوگ نس کو، یا نس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو، پہلی ایک دم غلط ہے تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے ہم لوگ واپس پہلے پہ. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا پہلے ہے. اب اس میں کچھ علمی لوگ ہیں اور کچھ جو ہے غیر علمی لوگ ہیں. علمی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تھا پہلے لیکن بعد میں کیا ہو گیا، منسوخ. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں. انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد دہرایا نہیں. تو دیکھو صحابی نے نماز میں رفع الیدین کیا، پہلی بار کیا، اس کے بعد نہیں کیا. تو ثابت یہ ہوا اگر رفع الیدین ہوتا نماز میں تو یہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا لہٰذا منسوخ ہے. منسوخ تھا تبھی تو چھوڑا. یہ آرگیومنٹ نمبر 2 یہ دوسروں کا ہے. تیسرے بولتے دونوں ہیں، لیکن چونکہ نہیں کرنا ہمارے امام سے مل رہا ہے اور مثال کے طور پر یعنی صحابہ سے بھی بعض مل رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے تو ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اتنی تاکید ہوتی تو یہ چھوڑتے نہیں وغیرہ وغیرہ باتیں اس میں ہیں. پہلے گروہ کی دلیل خود ان کے سر پہ ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. امام البخاری وغیرہ نے کہا ہے جو آدمی اس سے دلیل پکڑ کے رفع الیدین کی کا انکار کرتا ہے
اس آدمی کا علم میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم ہی علم کی ہوا ہی نہیں لگی اس کو، کیونکہ وہ ساری روایتیں جن میں رفع الیدین آیا ہے، جس میں صحابہ کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو کیا آپ نبی کے عمل کو بھی ویسے ہی کہو گے کہ یعنی نعوذ باللہ سرکش گھوڑوں کی دم والا؟ اگر واقعی یہ عمل غلط تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کریں اور صحابہ کو کہیں کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح، اور ان کو ڈانٹیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ یعنی ایسا کیسا ہوگا کہ ایک چیز جو خود آپ کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ڈانٹ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کہ میرے لیے تمہارے لیے نہیں، ایسا نہیں، یہ عمل ہی برا ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا آپ کے ساتھ خاص ہوگا اس لیے دوسروں کو منع ہوگا، کیا ایسا بول سکتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اس کے برا ہونے کی علت بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ خاص ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ عمل سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح دمیں اٹھانے کی طرح ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل برا ہے۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں؟ اس حدیث کو میں فٹ کیے، کیسا فٹ کیے؟ رفع الیدین کئی ہیں، ایک ہے رفع الیدین نماز کی ابتدا میں، ایک ہے رکوع سے قبل، رکوع کے بعد، اور تحیات وغیرہ کے بعد اور سجدوں کے درمیان، اور ایک ہے التحیات کے وقت۔ تو اگر فی نفسی ہی خود ہاتھ اٹھانا یہ برا ہے تو سب سے پہلے کون سا ہاتھ اٹھانا برا ہوگا؟ پہلا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو وہی ہاتھ اٹھانا، بیچارہ جو رکوع میں کر رہا ہو کیا نیا کر رہا کچھ تو بھی، کیا ایسا کر رہا کچھ تو وہ بھی وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ برا ہے خود ہی تو پھر پہلا برا ہونا چاہیے۔ بولے نہیں پہلا ثابت ہے تو ہم کہیں پھر دوسرا بھی ثابت ہے۔ اگر پہلا ثابت ہونے کی وجہ سے برا نہیں ہے تو پھر دوسرا والا ثابت ہے کیا؟ نہیں۔ اگر وہ ثابت ہے تو وہ بھی برا نہیں، جیسے پہلے برا نہیں ویسا دوسرا برا نہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ برا وہ ہے جو ثابت نہیں ہے۔ تو کیا التحیات کے وقت سلام کے لیے ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، تو پھر وہ برا ہے۔ سمجھا؟ ایک دم سمپل ہے۔ اگر کوئی آدمی، پھر سے میں آ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یعنی یہ رفع الیدین آپ نے ڈانٹا، ہم کہیں ہاتھ اٹھانا مطلب برا ہے نا؟ بولے گا ہاں۔ تو پھر اگر ہاتھ اٹھانا برا ہے تو پہلا برا ہے، تو ہمارا رکوع تک جانے کے پہلے تم پہلا ہی برا کرو پہلے، تو ہم دوسرے کو برا کرتے ہیں۔ پہلے سے شروع کرنے کا، بیچ میں سے شروع کرنے کا، کہاں سے شروع کرنے کا؟ شروع سے شروع کریں گے۔ تو اگر وہ برا ہے تو کون سا برا ہے پہلے؟ پہلا۔ بولے ارے وہ برا نہیں ہے، وہ ثابت ہے، تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے دوسرا ثابت ہے۔ وہ ثابت کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے۔ معلوم ہوا اس حدیث کے باوجود، ڈانٹنے کے باوجود، اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو برا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا ثابت ہے کیا؟ دوسرا ثابت ہے نا؟ کتنی حدیثیں صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ایسا کیا، مالک ابن حویرث، عبداللہ ابن عمر، علی ابن ابی طالب، اور کتنے صحابہ ہیں، تو پھر وہ بھی ثابت ہے، تو معلوم ہوا یہ بھی برا نہیں ہے۔ پھر کیا حدیث میں آیا ہے کہ وہ التحیات کے وقت اٹھاتے تھے؟ ہاں، مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے کیا؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو ثابت نہیں ہے وہ منع ہے، اور جو ثابت ہے وہ منع نہیں ہے۔ تو جیسا تمہارا منع نہیں ہے ویسا ہمارا بھی منع نہیں ہے۔ وہ تیسرا منع ہے جو نہ تم کرتے نہ ہم کرتے، خواہ کیوں لڑ رہے؟ تم بھی کرو جو ہم کرتے ہیں، جب وہ ثابت کر رہے تو یہ بھی ثابت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سمپل ہے۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے، اور یہ ذیلی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہا۔ اب یہاں ایک دوسری چیز آتی ہے، اب اس سے بھاگنے کا کیسا؟ یہ ایسا تو نہیں بھاگنے آ رہا۔ دوسرا ایک طریقہ ہے، پہلا والا نماز میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں اس کو میں آگے آنے والا ہوں جب نماز کے مسائل ہم دیکھیں گے، لیکن اب آ گیا تو لے لو اس کو۔ حنفی علماء نے کہا کہ
حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اور پہلے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ نماز کے اندر نہیں ہے، وہ نماز کے باہر ہے. تو اب نماز میں تمہارا کون سا رفع الیدین آ رہا ہے؟ جو رکوع کے پہلے اور رکوع کے بعد میں. ہاں آپ بولو کیا بولتے ہیں؟ آپ بولو ابھی کیا بولتے ہیں؟ ارے ہاں نا، ہاں نماز کے اندر کے فرائض، نماز کے باہر کے فرائض، انہوں نے نماز کے اندر کے فرائض میں ذکر کیا ہے. اور دوسرا بھی پوچھ سکتے ہو کہ اگر یہ نماز کے باہر ہے تو ہم تو پوچھ سکتے ہیں بھائی نماز کے باہر بات بھی ٹھیک ہے، نماز کے اندر کوئی بھی رفع نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے باتیں ہو کہ ہاں وطر کی نماز میں وہ رفع کرتے ہیں اور اس کی نماز میں بھی زیادہ صحیح. تو ہاں ہو گیا جواب. نہیں کہ اور بھی آدمی کی تفصیل ہو سکتی. صحیح بالکل ایک دم. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بولیں گے باقی نماز میں چھوڑ دو، پھر کیا یہ برا عمل کچھ نمازوں میں جائز ہوگا اور کچھ میں ناجائز ہوگا؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی صلاۃ الفجر، اسکنوا فی صلاۃ العصر، اسکنوا فی صلاۃ غیر الوتر، ایسا ہے الصلاۃ. تو کون سی اب آپ عموم کا معلوم ہے آپ کو؟ یاد آ رہا ہے عموم خصوص؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. کون سی قید ہے یا مطلق ہے؟ عام ہے یہ. کیا اس سے ہر نماز میں نہیں ہوتا ہے؟ تو وتر کی نماز کو اس میں سے نکالا گیا تو عموم کے بعد استثناء کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کس نماز میں سکون چاہیے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا عموم خصوص مطلق مقید وغیرہ سب استثناء. سمجھ رہا ہے نا ابھی؟ جب آپ نے کہا نماز میں سکون اختیار کرو، سوال پیدا ہوا کون سی؟ تو جواب کیا ملنا چاہیے؟ وہ بولیں گے نہیں یہ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں. تو ہم بولیں گے باقی نمازوں میں کون سی حدیث سے ملا کہ اس میں نہیں چاہیے سکون؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نماز میں سکون چاہیے نا. تو پھر وتر میں چاہیے کہ نہیں؟ اور عید کی نماز میں چاہیے. عید کی نماز میں کتنا بے سکون ہے، بے چین. ویسا بھی بیچارہ بے چین ہوتا ہے، جلدی سے بھاگنے کا ہے، دودھ لانے کا ہے شیر خورمے کے لیے. بے چین ہے، چاچا کے پاس جانے کا ہے، نہیں گئے تو ناراض ہوں گے. چلو تو ایک دم آتما اس کی کیا رہتی ہے؟ بے چین رہتی پوری. تو کیا عید کی نماز میں بے سکونی چلتی ہے؟ کیونکہ الصلاۃ کیا وہ نماز ہے؟ ہاں امام صاحب بولتے نا نیت پڑھاتے وقت 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ. تو بعض اوقات تو امام بولتے وقت بھول جاتا ہے کیونکہ سال میں 1 بار 2 بار نیت کرنے کی ہے. تو کیا یہ نماز ہے؟ اس میں بھی سکون چاہیے. پھر اس میں کیوں کرتے؟ اس میں ثابت ہے تو پھر باقی نمازوں میں ثابت ہے نا. یہ نماز میں آیا نا. پھر جب تم نے منع کی حدیث دیکھ کر باقی نمازوں میں منع کیا تو تم اس میں بھی منع کرو. اور اگر نہیں تم کہتے ہو نہیں یہ ثابت ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے. عجیب بات، کیا عجیب، اللہ رحم کرے. عید کی نماز میں رفع الیدین تخصیص کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس کو عموم کے تابع کیا گیا ہے. اس کو یاد رکھیے. یعنی ایسا نہیں آیا ہے کسی بھی حدیث میں کہ عید کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہو. کسی حدیث میں نہیں ہے. سلف نے، اہل علم نے، چونکہ تکبیر کے ساتھ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے اس لیے ایسا نہیں آئے گا فجر میں، ظہر میں، عصر میں، ایسا نمازوں کی قید کے ساتھ نہیں آیا ہے. چونکہ وہ تکبیر کے ساتھ میں رفع الیدین ہے اس لیے ائمہ نے، امام احمد یا دوسرے علماء نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز تھی، اس میں بھی تکبیر میں تھا، اس میں بھی تکبیر میں ہے. چلو تو عام کے تابع اس کو کیا گیا ہے، اس کو اسپیشل کیس نہیں کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے اسپیشلی ذکر آیا ہے نہیں. تو اس میں تو ویسا بھی ہے نہیں. تم وہاں نہیں جہاں ہے وہاں آپ نے نہیں رکھا رفع الیدین، اور جہاں اسپیشل ذکر نہیں ہے وہاں ایکسٹرا آپ لے کے آ گئے. اتنے شاید سال بھر کی جو چھوٹے اس کی قضا کرتے کیا کرتے.
تو جس میں عجیب بات ہے، اب سوچیے نا، عجائبات ہیں یہ پورے، کہ جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے ہیں، جہاں بعینی ہی ثبوت نہیں ہے وہاں کرتے ہیں۔ تو اگر منع ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں ثابت ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں بھی اس کو ثابت ماننا پڑے گا، وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ نماز میں داخل ہے تو پھر صحابہ جو کرتے تھے سلام کے وقت میں، تو وہ اتحیات کے وقت میں کرتے تھے، وہ برا ہے، وہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حدیث میں طحاوی وغیرہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے کہا تم کو چاہیے کہ تم اپنا ہاتھ اپنی رانوں پر رکھو اور اپنا چہرہ اپنے بھائی کی طرف کر کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بتایا۔ تو وہ کون سا وقت تھا؟ نماز کا آخری حصہ جس میں اتحیات میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور بھی تفصیل ہے جو ہم آگے جب رفع الیدین کے مسئلے پر آئیں گے تب دیکھیں گے۔ تو ایک بھی یہ بات ہے۔ دوسری بات جو لوگوں نے کہی ہے وہ یہ کہ بت رکھ کے آتے تھے۔ یہ علمی جواب نہیں ہے، یہ قوم کا جواب ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا حوالہ نہیں ہوتا، اور حوالہ دینا بھی یہ سینہ بسینہ آیا ہوا علم ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ بہت اونچا علم ہے کہ وہ لوگ کیا کر کے آتے تھے؟ بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتائی۔ بالکل بیہودہ بات ہے یہ، یعنی بیوقوف لوگ بھی بیوقوف بولنا چاہیے، اتنا غلط جواب ہے یہ ایسا جواب ہے کہ بیوقوف لوگ ایسے آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ بیوقوف ہے تو، اتنا بیوقوف ہے وہ۔ اس کو میں رفع الیدین کے ذکر میں انشاءاللہ تفصیل اس کی ذکر کروں گا، چونکہ یہاں ہم ناسخ منسوخ دیکھ رہے ہیں۔ علمی جواب جو ہے کہ یہ لائق نہیں جواب دینے کی بھی۔ کچھ علماء نے کہا دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین نہیں کیا، لہذا اگر یہ چیز منسوخ نہ ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں چھوڑتے۔ یہ تھوڑا علمی جواب ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ طحاوی وغیرہ نے اور عام طور سے حنفی حضرات نے اس کو اپنے لیے ایک مضبوط استدلال بنایا ہے، طحاوی نے اس سے استدلال کیا ہے، اور خود حنفی علماء میں سے جیسے عبدالحی لکھنوی وغیرہ نے اس کی گرفت کی ہے، انہوں نے کہا ایسا نہیں رہتا، ایسا نہیں بولنے کا رہتا، انہوں نے اس کو مطلب قبول نہیں کیا۔ نص کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو آپ سے ثابت ہو، کسی ایک صحابی کا نہ کرنا اس کو منسوخ نہیں بنا سکتا ہے۔ غیر نبی کے عمل کو منسوخ کرے گا؟ غیر نبی کے عمل کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ حجت نبی ہے، غیر نبی حجت ہے نہیں۔ تو آپ کسی صحابی کے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود ابن مسعود کی جو روایت ہے، خود علماء میں سے ایک لمبی لسٹ ہے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو منسوخ کرنے کے لیے وہ دلیل بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناسخ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاورفل ہونا چاہیے۔ مثلا جو ثابت شدہ عمل ہے وہ تو صحیح روایت سے آ رہا ہے، اور ایک ضعیف روایت سے آپ اس کو منسوخ کر سکتے ہیں صاحب، وہ خود ثابت نہیں اپنی جگہ، اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو وہ عمل بن سکتا تھا دلیل، بلکہ آپ ثابت شدہ عمل کو کینسل کرنے کے لیے ضعیف لا رہے ہیں۔ آپ کتنی ہمت آپ کی، یعنی ایک ایسی چیز جو ثابت نہیں ہے اس سے آپ ثابت شدہ کو منسوخ کر سکتے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کسی صحابی کے قول یا عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ایسا، الا یہ کہ وہ صحابی کہیں کہ پہلے ایسا تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے وہ خبر دے رہے ہیں، ان کے عمل سے منسوخ کر رہے ہیں وہ نہیں۔ میں منسوخ کرتا ہوں ہمارے نبی کے عمل کو، ایسا کر رہے صحابی نہیں۔ صحابی کا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ، فرق یاد رکھیے اس کو، صحابی کا اپنا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی پر صحابی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن صحابی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے۔ تو آپ ایک
नॉन अथॉरिटी से अथॉरिटी को कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि नस्ख के लिए कायदा है। नंबर 1, नस्ख के लिए, समझ रहे ना आपको कि नहीं कि बस बस हो गया या अगले इसमें लूँ, अभी लूँ, ठीक है। नासिख मंसूख के लिए नंबर 1 ये होना चाहिए कि उसमें ज़मानी तक़दीम व ताख़ीर मालूम होना चाहिए। क्या मतलब है? पहले ये था फिर उसके बाद ये आया। तो पहले ऐसा था, जैसे आपने क्या फरमाया, मैं तुमको पहले मना करता था कब्रों की ज़ियारत से, अब तुम जाओ, तो जाओ बाद वाला है या पुराना? बाद वाला। एक ही हदीस में मालूम पड़ रहा। तो आगे और बाद वाला, पुराना और नया, ज़माने के एतबार से उसमें सीक्वेंस करने आना चाहिए कि पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था, बाद में आपने ऐसा किया। तो पहली शर्त ये है, उसमें ज़मानी तक़द्दुम और ताख़ुर होना चाहिए। अगर नहीं आप फैसला कर पा रहे पहले क्या था बाद वाला क्या था, हम ये मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहे कि पहले रफ़ुल यदैन नहीं करते थे बाद में करने लगे, तो आप रद्द कैसे करोगे? क्यों? इसलिए कि अगर इब्ने मसूद नहीं कर रहे, अगर साबित मान लिया जाए उसको, तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, तो इब्ने मसूद नहीं कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर कर रहे हैं, अनस बिन मालिक कर रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे सहाबा भी कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे पहले नहीं था बाद में रफ़ुल यदैन करने लगे, आप उसको रद्द कैसे करोगे? नहीं कर सकते। बल्कि ज़्यादा पावरफुल बात ये हो जाएगी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु शुरू वाले हैं या बाद वाले हैं? और अनस इब्ने मालिक, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास शुरू वाले हैं कि बाद वाले हैं? बाद वाले हैं, छोटे थे। तो बाद वाले के पास क्या मिल रहा है और शुरू वाले के पास क्या मिल रहा है? नो रफ़ुल यदैन। तो ये हो सकता है पुराना हो, पहले नहीं था फिर बाद में आया। तो अगर ये आर्गुमेंट, फिर उसको साबित करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ज़मानी तक़द्दुम और ताख़ुर यहाँ पर मौजूद नहीं है, पहला बाद वाला नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है कि आगे पीछे पहले बाद में ये डेट होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज़, जमा जब तक के मुमकिन हो नस्ख नहीं किया जाएगा, ये कायदा है। यानी तमाम दलाइल को जमा करके सब पर अमल की गुंजाइश अगर निकलती है तो एक को छोड़ के एक को लेना नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हुक्म सबको लेने का है, कुछ को लेने का नहीं। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपके अंदर बर्दाश्त हो तो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नबी जो दे उसमें से थोड़ा लो। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो कुछ रसूल तुमको दें उसे लो। तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दिया है, आपसे जो कुछ कौल व अमल हमको मिला है, उस सब को लेना चाहिए, थोड़े को? आप ये बताइए, नस्ख में सब होता है या थोड़ा होता है? सब होता है ना, ने सब छोड़ दो। नस्ख में होता क्या है? एक अमल कैंसिल होता है और एक अमल, आप किबला मसलन पिछला किबला नया किबला, नस्ख में आप दोनों लेते ना, दोनों पे नमाज पढ़ो उधर किबले की तरफ, क्या होता है? हाँ, तो जब तक के जमा की गुंजाइश हो, क्लियर कट अगर मालूम है पिछला गया तो छोड़ना है, क्लियर अगर नहीं है तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे, छोड़ने को या लेने को? क्योंकि आम हुक्म क्या है? लेने का। जब आप मजबूर हो जाते हो, नहीं ये मनसूख है, तो आप क्या हो गए? अब मजबूर हो गए, आप नहीं ले सकते उसको। तो जब तक के छोड़ने की मजबूरी ना हो तब तक के क्या करना पड़ेगा? तो आपके लिए क्या रफ़ुल यदैन के सिलसिले में, मसले में एक मिसाल हम लेके चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। रफ़ुल यदैन के मसले में जमा मुमकिन है या नहीं?
پہلے بول رہے جمع کس کو بولتے پہلے یہ بتاؤ. جمع, تفریق, ڈیوائڈ اور ملٹیپلیکیشن کیا ہے؟ ہاں, جمع اس کو کہتے ہیں کہ دونوں پر عمل کی گنجائش ہو. دونوں پر سب لینا اسی معنی میں ہوگا نا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں, جس کو ہم ثنا بولتے ہیں بہت سارے لوگ, جس کو دعا الاستفتاح کہتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم. یہ اپنی جنرل بچپن سے سیکھی ہوئی. اور ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اور لمبی دعا ہے. تو یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ جمع ہے یہ. ہاں, ناسخ ہے. اور وہ سبحانک اللہم کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو اب اس پہ عمل جائز رہا نہیں. اسی لیے حضرت عمر اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنی فرض نمازوں میں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک. یہ دعا پوری پڑھتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول. آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں خاموش ہو جاتے ہو, آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہم باعد بینی و بین. اب یہاں آپ نے یہ جواب دیا. اور رات کی نماز میں آپ سے یہ بھی ثابت ہے سبحانک اللہم و بحمدک. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں, جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے. تو اب اس میں ناسخ ہے منسوخ ہے کیا ہے؟ حضرت عمر کون سی پڑھتے تھے؟ تو یہ منسوخ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر یہ ہوتی تو یہ پڑھتے. اب اگر ایسا کوئی کرے تو پھر ایسی بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ہاں, تو انہوں نے وہ دعا چھوڑ دی ہے نا, یہ دعا پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ صحابی کے عمل سے نبی کی ایک سنت کو منسوخ کر دیں, چھوڑ ہی دیں اس کو, جبکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ وما آتاکم الرسول. تو یہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے, یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہیں ہے اور یہ ہے, جبکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کی دلیل نہیں ہے. اس کو کینسل کرنے کے لیے اتنے پاورفل کچھ ہے کہ اپنے پاس کہ وہ نہیں کے لیے اپنے پاس نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کرنا اولا ہے نسخ سے, کیونکہ نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لو ایک چھوڑو. اور جمع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے. تو یہاں دونوں ہو سکتا ہے اگر, تو منسوخ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابن حزم نے ایک بات کہی ہے کہ یہاں جمع ممکن ہے. یہ ممکن ہے اگر مان لیا جائے. انہوں نے اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے بات کہی ہے. کس کی روایت؟ عبداللہ ابن مسعود کی. آپ رینج میں ہیں نا برابر؟ ہاں, کوریج. تو کوریج کے باہر چلے گئے تو ہوگا مشکل. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو ابن حزم نے کیا کہا ہے؟ یہ صحیح ہے, صحیح پکڑ کے چل رہے وہ اس کو. ہمارے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. بہرحال صحیح لے کے وہ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جمع ممکن ہے, کہ بہت ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو چھوڑا ہو تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ لازم نہیں ہے. تو کبھی کوئی آدمی چھوڑ دے تب بھی چلے گا, لیکن کرنا اس کو عام آپ کا عمل ہے. لیکن کبھی چھوڑ دیا تو چلتا. تو آپ نے کبھی چھوڑا ہو اور وہی چھوڑی ہوئی چیز ایک مرتبہ کی ابن مسعود بتا رہے ہیں. دیکھو ایسا بھی پڑھ کے بتاتا ہوں میں. کیا یہ جمع ممکن ہے؟ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو ایسا بھی دونوں روایتیں چل سکتی ہیں کہ اتنے سارے صحابہ جو رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے, اور پھر ایک روایت ابن مسعود کریں تم کو ایک نماز پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی, اور ویسا اس میں رفع الیدین نہیں کر رہے ہیں. مان لو صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو ایسا بھی بولا جا سکتا ہے کہ رفع الیدین تو ہے لیکن کبھی نہیں بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ایسا پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ نکل سکتی ہے.
تو جب جمع ہو سکتا ہے تو ایک عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس دلیل کے ساتھ جوڑ کے کبھی چھوڑا ہو سکتا ہے، یہ جمع زیادہ بہتر ہے۔ تو چھوڑا تو نکل رہا ہے، ہمیشہ چھوڑا کر نہیں نکل رہا ہے، کبھی چھوڑا ہے بھی نکل سکتا ہے اس سے، تو آپ ہمیشہ کے لیے کیوں چھوڑا رہے ہو اس کو، جب ایک مرتبہ چھوڑا سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ چھوڑا اس کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ آپ اگر یہ بولتے ہو پھر ابن مسعود کیسا چھوڑے، اگر واقعی تھا تو ہم بولے پھر منسوخ تھا تو عبداللہ ابن عمر کیسا عمل کیے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر ان کا آرگیومنٹ ہے تو یہ بھی تو آرگیومنٹ آپ کے پاس ہے کہ واقعی جب منسوخ تھا، اور بل نماز کا مسئلہ ابن مسعود سے کیسے چھپا رہا، نماز کا مسئلہ عبداللہ ابن عمر سے کیسے چھپا رہا۔ آپ جو ادھر کر رہے ہیں وہی آئینہ آپ کے سامنے کرے گا۔ آپ جب ابن مسعود کے بارے میں ایسا بول رہے ہم عبداللہ ابن عمر، اور یہ ابن مسعود ایک ہیں، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عباس، اور پھر لاؤ مالک ابن حویرث اور ابو حمید الساعدی، کتنے لاؤں؟ پھر وہ کیسا کر رہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو یہ صحابہ اس کو ترک کرتے کہ نہیں کرتے؟ منسوخ ہوتا تو ترک کر دیتے، جب ترک نہیں کیا تو معلوم منسوخ نہیں ہے۔ تو کسی ایک صحابی کے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اتنے سارے عمل کر رہے ہیں، اس سب کو منسوخ بنا دینا اگر ہے تو پھر ابن مسعود رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے رکوع میں، کرو سب منسوخ ہے گھٹنے کا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ رکوع میں گھٹنے پہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ دونوں رانوں کے بیچ میں، کیونکہ پہلے وہ عمل تھا لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ منسوخ ہوا ہے، اسی لیے دوسرے صحابی غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب ایسا کرتے دیکھا تو اس کو نماز میں ہی ہاتھ پہ مارا، اس کو کہا ہم کو پہلے نماز کے بعد کہا ہم کو پہلے ایسا حکم تھا کہ ہم رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں، بعد میں ہم کو حکم دیا گیا ہاتھ کہاں رکھیں، لیکن ابن مسعود کو معلوم تھا، تو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، اب کوئی آدمی پھر سوچے کہ نماز کا مسئلہ ان کو کیسا، تو پھر ساری چیزیں آپ بتاؤ، گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا نہیں معلوم ان کو، یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ سنت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے، یہ بھی نبی کا عمل ہے، میں وہ عمل کروں گا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھٹنے کی بجائے رانوں کے درمیان ہاتھ اس طرح سے رکھ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک اس پر بھی عمل پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لیکن منسوخ ہونے کا علم ان کو نہیں تھا۔ اگرچہ ہو سکتا ہے وہ گھٹنوں کا عمل جانتے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ سنت جو دوسرے نہیں کر رہے میں اس پہ عمل کروں گا، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا ہو۔ اسی طرح سے رفع الیدین میں ان کے نزدیک کوئی عمل کبھی دیکھا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کو لازم نہ سمجھتے ہوں اور آپ نے اس کو ترک کیا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ہے، کبھی ایسا بھی کیا، لیکن عام طور سے عمل اس کا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب جمع ممکن ہے تو نسخ پر عمل، کسی چیز کو منسوخ آپ بنانا شروع کریں گے، کچھ بھی منسوخ ہو جائے گا، پھر ایک صحابی کا کچھ نہ کچھ عمل آپ کو مل جائے گا ایسا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پچھلے سارے عمل، شریعت پوری منسوخ ہو جائے گی، ایسا پوری سنتیں اور کئی چیزیں منسوخ ہو جائیں گی، یہ کہہ کے کہ فلاں صحابی ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں نہیں رکھتے تھے وہ، پھر کیا کریں گے آپ؟ منسوخ بولیں گے اس کو؟ ہے وہ روزہ، اس کی فرضیت منسوخ ہے لیکن عمل منسوخ ہے نہیں، ان کے نہیں کرنے سے وہ منسوخ ہو گیا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ناسخ منسوخ میں یاد رکھنے کی ہیں۔